Assalamu alaikum. I think all of you who subscribe to my channel and who follow my channel, inshallah, by the grace of Almighty Allah, this channel will benefit you a great deal, particularly those who are in teaching field and those who are students. So everyone will benefit from this channel, I am sure. Well, it's a bit better than yesterday, because yesterday was extremely hot and humid, but today it's less hot and less humid because it's cloudy and it's windy as well, and thank God we have a better day today. तो आज का जो हमारा लेसन है ये एडवर्बियस के ऊपर है। जिस तरह कि मैंने पिछले लेसन में कहा था कि जो नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारा वीडियो लेसन होगा, वीडियो लेक्चर होगा, वो अपना एडवर्ब यूज़ के ऊपर होगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि एडवर्ब को हम अपनी ज़बान में किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं। तो एडवर्ब जो है उर्दू में हम कहते हैं कंजूसी से, और दर हकीकत हम उर्दू में दो लफ्ज़ बोलते हैं, कंजूसी से, फजूल खर्ची से या फजूल खर्च वाले अंदाज से, मेहनत से या मेहनती अंदाज से, और इसी तरह ईमानदारी से या ईमानदाराना अंदाज से या ईमानदारी से। तो होता क्या है कि अगर हम इसको इनटू इंग्लिश जो है वो एक्सप्लेन करते हैं तो फिर इस तरह होता है कि विद ऑनेस्टी, विद प्रेपोजिशन है जो पहले आपने पढ़ा है, विद प्रेपोजिशन है, और ऑनेस्टी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो दोनों का मीनिंग हुआ ईमानदारी के साथ, यानी ये एक एडवर्बियल फ्रेज बन गया विद ऑनेस्टी। लेकिन हम अगर चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ऑनेस्टली, मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि आई ट्रेड ऑनेस्टली, मैं ईमानदारी से व्यापार करता हूँ, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि आई ट्रीट एवरीवन सिंसियरली, मैं हर किसी के साथ मुखलसाना तरीके से बर्ताव करता हूँ। तो पता चला कि जो एडवर्ब है, जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, जो इस वक्त मैं जिसके ऊपर बात कर रहा हूँ, वो अपने साथ से या के अंदाज से ये चीज़ें लेता है। जिस तरह कि मैंने कहा कि एहतियात से, मोहतात तरीके से, गैर मोहतात तरीके से, अंधे तरीके से, ये एडवर्ब है। तो अब हम अगर फ़र्ज़ करें कि हम ये कहते हैं, मैं कहता हूँ कि आई वर्क विद ऑनेस्टी, मैं ईमानदारी के साथ काम करता हूँ, तो ये मैं एक एडवर्बियल फ्रेज जो बोल रहा हूँ कि विद ऑनेस्टी, तो मैं क्यों ना ये कहूँ कि आई वर्क ऑनेस्टली, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। तो इसलिए इसको हम अवॉइड करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि आई वर्क ऑनेस्टली, आई वर्क सिंसियरली, आई टॉक रिस्पेक्टफुली, मैं बाअदब तरीके से गुफ्तगू करता हूँ। तो अब ये एक और भी क्वेश्चन है कि ये जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं ये कहाँ से आते हैं। तो ये असल में एडजेक्टिव से निकलते हैं। इससे पहले आपने एडजेक्टिव पढ़ा है, तो एडजेक्टिव जो है उससे हम एडवर्ब ऑफ मैनर बना लेते हैं आखिर में ly लगा के। तो एक मिसाल आपको देता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि आई एम ए रिस्पॉन्सिबल टीचर। रिस्पॉन्सिबल टीचर, तो रिस्पॉन्सिबल ये डिस्क्राइब कर रहा है किसी टीचर को, और अगर मैं ये कहता हूँ कि आई टीच रिस्पॉन्सिबली, तो मैं ज़िम्मेदारी से पढ़ाता हूँ, तो जो रिस्पॉन्सिबली है ये वर्क को डिस्क्राइब कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, और ज़रा गौर करें कि पढ़ाते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुख्तलिफ अल्फाज उनके पढ़ाने के अंदाज के बारे में यूज़ किए जाते। एक कहता है आप ईमानदारी से पढ़ाते हैं, दूसरा कहता है आप ज़िम्मेदारी से पढ़ाते हैं, तीसरा कहता है आप मुखलस अंदाज से पढ़ाते हैं। तो अगर मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि आई टीच, तो इसमें किस अंदाज से उसका जिक्र नहीं है, यानी कि डिस्क्राइब करने के लिए एक एडवर्ब चाहिए। तो ज़रा ये एक एग्जांपल देखते हैं कि ये हम किस तरीके से
ایجیکٹیو سے پھر ہم اس کو ایڈورب بنا کے یوز کرتے ہیں. تو یہاں پہ آ جائیں دیکھیں, ہی از اے کیئرفل پلیئر, وہ ایک محتاط کھلاڑی ہے. تو کیئرفل پلیئر, تو یہاں کیئرفل پلیئر جو ہے کھلاڑی ہے اس کو جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کو یہ ڈسکرائب کر رہا ہے, لیکن یہاں پہ پلے ورب ہے, پرنسپل ورب ہے. تو یہ ہی پلیز کیئرفلی, وہ محتاط طریقے سے یا وہ محتاط انداز سے کھیلتا ہے. تو یہ جو پلے ہے اس کو ڈسکرائب یہ کر رہا ہے کیئرفلی. اس کے بعد یہ ہم دیکھیں کہ شی از این ایکسلنٹ ٹیچر, وہ ایک شاندار ٹیچر ہے. تو یہ ایکسلنٹ کسے ڈسکرائب کر رہا ہے؟ ٹیچر کو. لیکن شی ٹیچز ایکسلنٹلی, وہ شاندار طریقے سے پڑھاتی ہے. تو یہاں پہ جو ٹیچ ہے اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں ایکسلنٹلی. تو پتہ چلا کہ جو ورب ہے پرنسپل ورب ہے, یعنی جو ورب ہے اس کو ڈسکرائب ایڈورب کرتا ہے, اور جو ایڈجیکٹیو ہے وہ ناؤن کو ڈسکرائب کرتا ہے. تو لہٰذا آئیے ذرا دیکھتے ہیں آج کے اس لیسن کی طرف. وی پلے کیئرفلی, ہم محتاط انداز سے کھیلتے ہیں. تو یہ ایڈورب ہے, ایڈورب کیئرفلی, محتاط انداز سے. تو یہ سے اس کے اندر موجود ہے, تو اسی لیے یہ ایڈورب کہہ رہا ہے. پھر دیکھیں یو ڈرائیو کیئرلیسلی, آپ غیر محتاط طریقے سے ڈرائیونگ کرتے ہیں. تو کیئرلیسلی یہ ایڈورب ہے, یعنی غیر محتاط طریقے سے, انداز سے. پھر یہاں پہ آ جائیں دے ورک آنیسٹلی, وہ ایماندارانہ طریقے سے یا ایمانداری سے کام کرتے ہیں. تو یہ ہو گیا ایڈورب. آئی اسپیک ہمبلی, میں عاجزانہ طریقے سے یا انداز سے بات کرتا ہوں. اچھا, تو یہ ہو گیا ایڈورب. پھر شی کوکس ایکسلنٹلی, وہ شاندار طریقے سے کھانا پکاتی ہے. اور کھانا پکانا اس لیے کہ یہاں پہ یہ انٹرانزٹیو ورب یوز ہوا ہے, تو یہ کھانا پکانے کے سینس میں آ جاتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آئی کوک فش, تو اس کا مطلب میں مچھلی پکاتا ہوں. تو اس کو تو باقی چیزیں جب آپ کا انٹرویو ہوتا ہے جاب کے لیے ایز اے کوک, تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ کین یو کوک ویل, کیا آپ اچھے طریقے سے, تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. تو لہٰذا شی کوکس ایکسلنٹلی, وہ شاندار طریقے سے کھانا پکاتی ہے. پھر آ جائیں یہاں ہی واکس ایروگنٹلی, وہ مغرورانہ انداز سے چلتا ہے. تو ایروگنٹلی یہ ایڈورب ہوگا, تکبر والے انداز سے چلتا ہے. پھر شی سیز اسمائلنگلی, وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے. تو یا مسکرانے والے انداز سے کہتی ہے. پھر they live respectably, وہ باعزت طریقے سے رہتے ہیں. تو respectably یہ ہو گیا ایڈورب, ایڈورب آف مینر. ذرا غور کریں کہ یہاں پر کیئرفل یہ اس کا ایڈجیکٹیو ہے, اور کیئرفل سے کیئرفلی نکلا. کیئرلیس یہ ایڈجیکٹیو ہے, اور کیئرلیسلی یہ اس کا ایڈورب بنا. تو لہٰذا یہاں سے ہم نے ایڈجیکٹیو سے ایڈورب بنایا. اب یہاں پہ آ جائیں, یہاں پہ جو ایڈورب ہیں وہ پہلے یوز ہو رہے ہیں کیونکہ یہ بھی اس کا یوز ہے. تو جو ایڈجیکٹیوز ہیں یا لاسٹ ٹائم ہم پیسو, ایک ورب کو پیسو وائس میں بول دیتے ہیں, تو وہ بھی بعد میں یوز ہوں گے. فزیکلی اسٹرانگ, جسمانی طور پر مضبوط. تو یہ فزیکلی یہ ایڈورب ہے. اچھا, مینٹلی ایل, ذہنی یا دماغی طور پہ بیمار, تو یہ مینٹلی ایڈورب ہے. اچھا, پولیٹیکلی انمیچور, سیاسی طور پہ ناپختہ. اچھا, اکنامکلی پراسپرس, معاشی طور پہ خوشحال. ملیٹریلی پاورفل, فوجی طور پر طاقتور. تو اب اگر فرض کریں ہم اس کا سینٹنس بناتے ہیں, تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اسلم از فزیکلی اسٹرانگ, اسلم جسمانی طور پہ مضبوط ہے. پھر میں کہتا ہوں کہ نورین از مینٹلی ایل, نورین ذہنی طور پہ یا دماغی طور پہ بیمار ہے. اور پھر میں کہتا ہوں کہ جاوید از پولیٹیکلی امیچور, جاوید سیاسی طور پر ناپختہ ہے. اور اسی طرح میں کہتا ہوں کہ جاپان از اکنامکلی پراسپرس, جاپان معاشی طور پہ خوشحال ہے. اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ امریکہ از ملیٹریلی پاورفل, امریکہ فوجی طور پر طاقتور ہے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان از ملیٹریلی پاورفل, پاکستان فوجی طور پر طاقتور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. الحمدللہ ہم جو بھی ہیں, لیکن ہم نے فوجی طور پر بہت ترقی کی. ہماری جو میسل ٹیکنالوجی ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں ان رائولڈ ہے.
تو یہ سارا مقصد جو ہم نے یوز کیا ہے ایڈورب آف مینر کا. تو اس کو دیکھیں کہ ایڈجیکٹیو سے ایڈورب آف مینر نکلتا ہے. تو اب میں چند دوسرے ایڈوربس بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جی تو آئیے اب جو دوسرے ایڈوربس ہیں انہیں دیکھتے ہیں. ویسے یہ ہے بڑی انٹرسٹنگ چیز، کیونکہ ایک ہی لفظ ہے، کہیں وہ ایڈورب ہے، کہیں پریپوزیشن ہے، کہیں کنجنکشن ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک سینٹنس کے اندر جو یوز ہوا ہے، ایک ورڈ یوز ہوا ہے، تو اس سینٹنس میں کیا میننگ ہے. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے ایڈوربس ہیں. تو they work abroad، وہ بیرون ملک کام کرتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں یا لکھتے ہیں یا بولتے ہیں کہ they work in abroad. تو ان نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایڈورب کے اندر پریپوزیشن موجود ہوتا ہے، تو ہمیں الگ سے پریپوزیشن لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو they work abroad، وہ بیرون ملک کام کرتے ہیں. ایڈورب یہ abroad کیا ہے؟ یہ ایڈورب آف پلیس ہے. اچھا پھر they lived here before، وہ یہاں پہلے رہتے تھے. تو یہ ٹائم ایڈورب آ گیا، ایڈورب آف ٹائم. اس کے بعد they visit sea view frequently، یہ ایڈورب آف نمبر آ گیا. وہ اکثر سی ویو کی سیر کرتے ہیں. they are very careless، وہ بہت سنگ دل ہیں. very، تو یہ ایڈورب آف ڈگری. تو careless سنگ دل، تو they are very careless، وہ بہت سنگ دل ہیں. پھر آ جائیں they will certainly win، تو یہ ایڈورب آف affirmation. تو یہ certainly آ گیا، یہ بھی ایڈورب ہے، ایڈورب آف affirmation. پھر یہاں پہ آ جائیں they are no more able to play، وہ مزید کھیل سکنے کے قابل نہیں ہیں یا نہیں رہے ہیں. تو no جو ہے یہ ہے ایڈورب آف negation. پھر یہاں پہ آ جائیں they were compelled، وہ مجبور تھے. therefore they left، اس لیے وہ چلے گئے، وہ چھوڑ کر چلے گئے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ therefore یہ ہے ایڈورب آف ریزن، کہ کیوں، کس لیے. جیسے why are you here، آپ یہاں کیوں آئے ہوئے ہیں. تو یہ why بھی پلیس آف، یہ ایڈورب آف ریزن ہے. تو یہ ہے، یہ کچھ یہ ایڈورب تھے. میں نے یہ ایک مثال دی ہے ان کی. تو باقی تو انگلش لینگویج آپ کو پتہ ہے کہ یہ سار سے بھری ہوئی ہے، تو بہت سارے یہ ایڈوربس ہیں وغیرہ وغیرہ بہت سے ہیں. تو لہٰذا یہ تھا ایڈورب کے اوپر جو ہمارا اپنا اس کا پارٹ آف اسپیچ کا لیسن، یہ لیسن نمبر 5 تھا. تو انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ بھی ہم بڑی انٹرسٹنگ وہ ہم بنائیں گے. اور وہ ہم بنائیں گے جو اکثر لوگ الفاظ کا غلط یوز کرتے ہیں، یعنی ہوتا کچھ ہے، بولتے اور لکھتے کچھ ہیں. تو لہٰذا اس میں بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بنے گی. اور کوشش کریں کہ try to get others to subscribe to this channel, and I am sure that this channel inshallah will help you a great deal. Thank you.